خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آج پشاور ہائی کورٹ مختلف کورٹس میں پیشیاں ہو رہی ہیں۔ جوڈیشل سسٹم کا کولیپس ہے اس ملک میں، کرمنل جسٹس سسٹم کا بھی، اور انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ جب آئے گی تو انسٹیٹیوشنز پہ فوکس کرنا، جوڈیشل سسٹم، کرمنل جسٹس سسٹم، یہ ہماری پرائورٹی نمبر 1 ہوگی۔ اس ٹائم جو حالات چل رہے ہیں اور جس طرح پارلیمنٹیرین اپوزیشن کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ابھی آپ نے دیکھا کہ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو جس طرح 14 سال کی سزا اور پھر 7 سال بشرا بی بی کو سزا دی گئی۔ اس کے علاوہ جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ مختلف ATC کورٹس میں اور ایسے ایسے جھوٹے مقدمے بنائے گئے ہیں کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اصل چیز ہے پاکستان سفر کر رہا ہے۔ پاکستان کے اندر اس وقت پارا چنار میں دیکھ لیں، پاکستان کے اندر بلوچستان کی جو حالت ہے، ہمارے ہمسایہ ممالک کے ساتھ جو ہمارے ریلیشنز ہیں، ملک کے اندر لاقانونیت، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ برین ڈرین ہو رہا ہے، پڑھی لکھی لاٹ اس ملک سے باہر جا رہی ہے۔ انویسٹر سوچ رہا ہے، انویسٹر آنا نہیں چاہ رہا پاکستان میں، اور پاکستان کے وہ سرمایہ کار جو پاکستان میں رہتے ہیں وہ بھی پاکستان سے باہر جانے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اصل چیز ہے پاکستان، اور پاکستان کے حوالے سے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بیسیکلی پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا ہے۔ تو میں یہ بابر کرانا چاہوں کہ الحمدللہ ایک ابائیڈنگ سٹیزن ہونے کے ناطے قانون اور آئین کی پاسداری ہم پر فرض ہے۔ میرا لیڈر اس کی کلاسک اگزامپل ہے، ہمارے سارے پارلیمنٹیرینز۔ اصل چیز ہے رول آف لا اینڈ سپریمیسی آف لا، قانون اور آئین کی بالادستی، یہ ضروری ہے کسی بھی مہذب معاشرے کے لیے۔ آج اقوام عالم میں پاکستان جو جگہ سائی کا سبب بنا ہوا ہے، انسانی حقوق کو جو پامال کیا جا رہا ہے، اور میں تو ایک حد اور جاؤں گا، ایک سٹیپ، کہ نیو سوشل کانٹریکٹ، نیا عمرانی معاہدہ ریاست کا اپنے باسی کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ جان و مال کا تحفظ نہیں، پارلیمنٹیرین کی ماؤں بہنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ان کے چادر اور چار دیواری کو پامال کیا جا رہا ہے۔ ان کو ہر طریقے سے، پیسے کے ذریعے بھی، ڈنڈے کے ذریعے بھی، اور مختلف طریقوں سے ان کو آزمایا جا رہا ہے۔ لیکن میں سلام پیش کروں گا اپنے لیڈر بشرا بی بی خان صاحب کی بہنوں کو، تمام PTI کی لیڈرشپ کو، اور بالخصوص ورکرز کو، وہ پارلیمنٹیرین جو ان تمام آزمائشوں کے دور میں خان کے ساتھ اور پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے۔ اربوں کے آفرز آئے، ہر طریقے سے ان کو ڈرایا دھمکایا گیا، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں نہ صرف اپنے ورکرز کو بلکہ لیگل فرٹرنیٹی کو، اور انشاءاللہ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہے، اور خان آئے گا، بہت جلد آئے گا، اللہ کے فضل سے اور اللہ کی مدد سے، اور ہم سب اس میں انشاءاللہ سرخرو ہوں گے، کیونکہ حق کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ تھینک یو جی۔ صاحب یہ بتائیے گا، جس دن خان صاحب کو سزا ہوئی تو اس دن خان صاحب نے ٹویٹ میں کہا تھا کہ عدالتوں پہ اس نے عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا، اور پھر آئین منیب افسر کو انہوں نے خط لکھنے کا ارادہ کیا تھا۔ تو عدالتوں سے تو خان صاحب کی توقعات نہیں ہیں، امیدیں نہیں ہیں۔ اب ٹرمپ بھی جو ہے وہ اس کی بھی حلفبرداری ہوئی ہے، تو خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم جو ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، سیاسی انتقام، اس پر عالمی عدالتوں اور تنظیموں کو خطوط لگیں گے۔ تو کیا ارادہ ہے، کس طرح اس کو ٹیکل کیا جائے گا، جس طرح آپ کے ساتھ آپ نے کہا کہ جس طرح کے ظلم ہو رہا ہے؟ دیکھیے جی، پوری دنیا سوچ اقوام عالم کی شکل میں، اور جو ہماری جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے، پوری دنیا پاکستان کے حوالے سے بڑی پریشان ہے، اور پاکستان کی ڈائنامک ڈائسپورا دنیا میں وہ مقام حاصل کر چکی ہے جن کی رسائی ہر لیول پہ ہے۔ تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ابھی آپ نے جو فیصلہ جن جج صاحب نے دیا، سپریم کورٹ نے اس کے بارے میں کیا کہا، باقی میرا لیڈر ملک کے اندر وہ کہتے ہیں میں تمام مقدمات فیس کروں گا، اور ان کی سوچ اور نیت اس بات کی عکاس ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی ورکرز ہیں جو اریسٹ ہیں، جب تک وہ نہیں نکلیں گے
मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मेरे लीडर आइन और कानून की बालादस्ती का अलम उठाए हुए हैं और हम अपने मुल्क के अंदर, अपने मुल्क के तमाम लोअर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के एक जो लीगल प्रोसेस है उसको फेस करके इंशाल्लाह मेरा लीडर तमाम मुकदमात में बरी और ये वाला इंशाल्लाह करीब हाई कोर्ट से क्लियर हो जो जाएगा। सवाल आपने किया ना, बहैसियत सेक्रेटरी जनरल ILF पाकिस्तान में उसको रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। जान लीजिए कि जजेस को खुद मुख्तार होना चाहिए, अंडर दी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। तो खान साहब ने रूल ऑफ लॉ पे अपना एतमाद 100% दिया है, उसके लिए जो प्रोसेस है उसके साथ 100% अपनी कमिटमेंट बताई है, और जो लोग अपने फ़र्ज़ में गफलत बता रहे हैं उन्होंने उनकी निशानदेही भी कर दी है, और ग्रेट लीडर्स डू दैट। शहरियार साहब, शहरियार एक सवाल करना चाहूँगा। आपने सियासी इस्तेकामों की बात की, सियासी इस्तेकाम लिए जा रहे हैं। सीआई के दौर हुकूमत में आप जो दाखिला थे, एक राना सनाउल्लाह पे भी केस बना था जिससे वो बरी हो गए, क्योंकि आप लोगों ने जो सियासी इंतकाम लिया था वो आप लोगों से ले रहे हैं, वो केस भी था ख़त्म हो गया। मेरे ख्याल में आप पार्लियामेंट की ओवरऑल एक्टिविटीज़ को फॉलो नहीं कर रहे। यही सवाल मैंने राना सनाउल्लाह साहब से पूछा था कि अभी आप लीगल एडवाइज़र हैं और विद द स्टेटस ऑफ अ फेडरल मिनिस्टर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो आप बताएं, हकीकत बताएं कि क्या हुआ था, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट्स 3-4 ऊपर नीचे बदली हैं। पहले उन्होंने कहा कि जी जनरल बाजवा और मैं उलझ रहा था उनके साथ और मुझे ख्वाजा साद रफ़ीक ने हाथ से पकड़ा। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अल्लाह अल हक है, सच का साथ रब देता है, और जो भी बुनियादी तौर पे बदनीयती करता है, किसी मासूम को, बेगुनाह को किसी हवाले से ट्रैप करने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ मुकदमात बनाता है, तो अल्लाह तो है सो है, लेकिन इस दुनिया में भी हकीकत सामने आ जाती है। आज चाहिए कि वो पूरी कौम को हकीकत बताएं।